اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس قادر مطلق جل جلالہ کی، جس پہ کیفیات کا اطلاق نہیں ہوتا۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید یہ انتہائی عیاش اور شرابی بادشاہ تھا۔ ہارون کو کسی نے نایاب سفید باز کا تحفہ دیا۔ اس نے اس باز کی خوب تربیت کروائی۔ سدھارنے کے بعد ایک دن اپنے لو لشکر کے ساتھ شکار پہ گیا۔ بغداد کے باہر صحرا میں باز کو شکار کے لیے چھوڑا۔ پرواز کرتے کرتے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ دن سے رات ہو گئی، واپس نہیں آیا۔ ہارون نے باپ میدی کی قبر کی قسم کھائی کہ جب تک باز واپس نہیں آئے گا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ فوج کے گھڑ سواروں کو حکم ہوا کہ چاروں طرف پھیل جائیں اور باز کو تلاش کریں، واپس لے آئیں۔ شاہی فرمان جو تھا، تلاش شروع ہو گئی۔ اگلی صبح ہارون خیمے سے نکل کر دھوپ میں بیٹھا تھا۔ دیکھتا ہے کہ باز واپس آ رہا ہے۔ اس نے ہاتھ آگے کیا، باز ہاتھ پہ بیٹھ گیا اور پنجے میں شکار ہے۔ شکار کو نکال کر تشت میں رکھا۔ دیکھتا کیا ہے کہ انسان نما مچھلی ہے۔ سر اور بازو، ٹانگیں اور پیٹ مچھلی جیسا، لمبائی ایک بالشت، چمک ایسی جیسے دھوپ میں چمکتی تلوار۔ ہارون نے سب درباریوں سے دریافت کیا کہ میں نے باز کو آسمان میں چھوڑا، وہاں تو کوئی پانی نہیں، جبکہ یہ مخلوق پانی کی ہے۔ سب نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہ جو معلوم نہیں، اس میں بہت سے درباری وظیفہ خور علماء بھی تھے۔ درباریوں کی بھیڑ میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام حسن تھا۔ کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ سننا تھا کہ ہارون غصے میں آ گیا۔ کہا مجھے اور میرے ملاؤں کو نہیں معلوم، تجھے کیا پتا؟ حسن نے کہا میں بتاتا ہوں، میں نے یہ کب کہا کہ مجھے معلوم ہے؟ یہ صرف وہ بتا سکتے ہیں جن کو تو نے زندان میں قید کر رکھا ہے۔ امام ہفتم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اگلے روز امام صلوات اللہ سے
علیہ سے یہ کہہ کر بلوایا گیا کہ سرکار کافی عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی. آپ صلوات اللہ علیہ تشریف لائے. خلیفۃ اللہ وقت کی حجت صلوات اللہ علیہ جو ہی دربار میں داخل ہوئے، دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. ہارون سمیت کھڑا ہو گیا. ان درباریوں میں 900 مولوی بھی شامل تھے. اس نے 7 والی کرسی پہ مولا صلوات اللہ علیہ کو بٹھایا اور لگا ملاقات سے کہنے. مولا کاظم صلوات اللہ علیہ نے کہا، حال احوال کو چھوڑ، جس مقصد کی خاطر بلوایا ہے تو سن. اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بنایا ہے جس کا پانی انتہائی شیریں ہے. اس پانی کا ایک قطرہ زمین پہ گر جائے تو زمین خاکستر ہو جائے جو نیچے سے بند ہے. ایک درباری ملا اٹھا اور سرکار صلوات اللہ علیہ سے، اس کا طول کتنا ہے؟ مولا کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 فرسخ ملکوتی. اب اس کے علم میں تو 3.5 میل والا فرسخ تھا. حیران ہو کے ملکوتی فرسخ کیا ہے؟ مولا کاظم صلوات اللہ علیہ نے ایک تیز رفتار فرشتے کی 2 سال کی پرواز. ہارون سن، اسی سمندر میں اللہ نے اپنی خاص عبادت کے لیے انسان نما مچھلیاں پیدا کی ہیں. سر، ٹانگیں اور بازو انسان جیسے، پیٹ مچھلی جیسا، دھوپ میں ایسے چمکتی ہے جیسے تلوار، اور لمبائی ایک بالشت. ہارون یہ اللہ کی خاص عبادت کرتی ہے. جو مچھلی عبادت میں سستی کرتی ہے اللہ اس پہ سفید باز کو مسلط کر دیتا ہے. کل تو نے سفید باز چھوڑا ہے اور اسی لیے بلوایا ہے. یہ باز اسی سمندر کے پاس سے گزرا. مچھلی نے سستی دکھائی، یہ اس کو پکڑ کر لے آیا. تو امامت کا امتحان لے رہا ہے. یہ مچھلی اس باز کی خاص خوراک ہے. یہ اس کو ہڈیوں سمیت کھا جاتے ہیں. مچھلی کو باز کے سامنے رکھا تو باز ساری مچھلی کھا گیا. اب میرا ایک سوال تو بنتا ہے کہ جب یہ تیری مرغوب غذا تھی تو وہیں کھا لیتا. عرفانی جواب ہے کہ اگر میں وہاں مچھلی کھا لیتا تو حجت اللہ کا علم اور علم غیب منکرین پہ کیسے عیاں ہوتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد بعجل فرج آل محمد.